السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو سوال آیا ہے وہ آیا ہے کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کتنی مرتبہ کر سکتا ہے۔ یہ والا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ توبہ کر لے۔ فرمایا یا نبی اللہ، اگر وہ گناہ اس سے پھر دوبارہ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر توبہ کر لے۔ پھر صحابی نے اپنے سوال کو پھر دہرایا کہ یا رسول اللہ، اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا اے میرے صحابی، کیا تم انتہا جاننے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، بندے سے گناہ ہو جائے اور بار بار ہوتا رہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے نا وہ 500 سال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو دن رات گناہ کر اور اتنے کر کہ یہ خلاف فل ہو جائے۔ حالانکہ کوئی بھی انسان دن رات بھی گناہ کرے 100 سال کی زندگی کے اندر تو وہ یہ خلاف فل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو گناہ کر، دن رات کر، اس خلا کو پر کر لے اور پھر تو مجھ سے معافی مانگ، میں اللہ تجھے معاف کر دوں گا۔ جتنے بھی گناہ ہیں سب کی معافی اللہ کے پاس ہے سوائے شرک کے۔ اگر انسان گناہ کرتا کرتا فوت ہو گیا اور معافی نہ مانگی تو اس کو سزا تو ملے گی، لیکن اس سزا کے بعد اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور جو شرک ہے، اگر شرک کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرما دیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے۔ تو اس شرک کے علاوہ باقی گناہوں کی معافی اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے ہم سے جب گناہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ وَمَن یغفر الذنوب، کیونکہ اللہ کے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ بنی اسرائیل قوم کا ایک واقعہ ہے، وہاں پہ ایک شخص نے بہت سارے قتل کیے، یہاں تک کہ 99 انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ وہ کسی عالم کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کیا میری معافی ہے؟ اس عالم نے کہا نہیں، تم نے بہت زیادہ قتل کر دیے ہیں۔ تو اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ کسی اور عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا میری معافی ہے اللہ کے پاس؟ اس عالم نے کہا ہاں ہے، کیوں نہیں، لیکن تمہیں نیک لوگوں میں رہنا ہوگا۔ تو وہ جو شخص تھا وہ اس ارادہ کیا تھا، ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں تھا جس بستی کا اس عالم نے اسے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پہ ایک بستی ہے، وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، تمہیں ان کی صحبت اختیار کرنا ہوگی، تم اس علاقے میں چلے جاؤ۔ ابھی وہ راستے میں تھا کہ اسے موت آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین کو سکیڑ دیا۔ ابھی فاصلہ کافی رہتا تھا، اللہ نے سکیڑ دیا اور دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، باہم جھگڑا ہوا فرشتوں کے درمیان، تو اللہ نے زمین کو سکیڑا تو وہ فاصلہ کم رہ گیا تھا، تو اس کی معافی ہوگی۔ تو ہمیں اس واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ جب اللہ معاف کرنے پہ آتا ہے تو انسان جب سچے دل سے ارادہ کرتا ہے معافی کا اور اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، تو اللہ اس کی مدد کس طرح سے کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اگر گناہ ایسا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم کیا ہے تو ہمیں اس سے مانگنی ہوگی معافی، اور اگر ایسا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے، تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ ہاں، اللہ کو وہ شخص پسند نہیں ہے جو گناہ کر کے اکڑ جاتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اللہ کہتے ہیں نیک انسان ایسے نہیں ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہوتے کہ وہ گناہ کرے اور اڑ جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ گناہ دوبارہ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ سے پھر معافی مانگ لے۔